بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، حربی قبیلے کے دو مشہور بھائی تھے۔ ان دونوں کے درمیان بڑے وقفے سے اختلافات چلے آ رہے تھے۔ آخر اپنے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا بھائی عدالت سے رجوع ہوتا ہے۔ قاضی عدالت میں بڑے بھائی کو بھی طلب کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نہ بڑا بھائی اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی ہے اور نہ چھوٹا بھائی مقدمہ واپس لینے کے لیے راضی ہے۔ چھوٹے بھائی کا مطالبہ تھا کہ بہت طویل عرصہ گزر گیا، میرا بڑا بھائی بریدہ کے قریب میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، جہاں پر شہر کی بہت سی چیزوں کی سہولتیں نہیں ہیں۔ بھائی بیمار بھی رہتا ہے اور اس کے پاس ہماری بوڑھی ماں رہتی ہے۔ میں بار بار اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ماں کو میرے پاس بھیجیے، میں ابھی صحت مند ہوں، شہر میں مقیم ہوں، اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو قاضی صاحب میرا بڑا بھائی مانتا ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے ان دونوں بھائیوں سے درخواست کی کہ کیا تم اپنی ماں کو یہاں عدالت میں پیش کر سکتے ہو؟ دونوں راضی ہوئے۔ بوڑھی ماں کو کسی طرح سے چیئر پر اٹھا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ماں کے دائیں طرف ایک بیٹا، بائیں طرف دوسرا بیٹا۔ قاضی صاحب سامنے سے ماں سے پوچھتے ہیں، بتائیے اب اس بڑھاپے میں، اس کمزوری میں ان دو بیٹوں میں سے کس بیٹے کے پاس آپ رہنا چاہو گی؟ ماں کہتی ہیں، ہما عینایا،
یہ دونوں بیٹے میری دو آنکھیں ہیں، یہ میری ایک آنکھ ہے اور یہ میری دوسری آنکھ ہے، بھلا ان دونوں میں سے کسی ایک کا میں اختیار کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، قاضی صاحب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے۔ قاضی صاحب نے چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت قاضی نے فیصلہ سنایا، دونوں بیٹے اسی جگہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ انہیں دیکھ کر عدالت میں موجود سب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہاں تک کہ قاضی بھی برداشت نہ کر سکے اور فخر سے کہنے لگے کہ آج بھی دنیا میں ایسی اولادیں موجود ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کے جذبے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا اس لیے رو رہا تھا کہ بڑے وقفے کے بعد اب بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ بڑا اس لیے رو رہا تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، اب میں تو بیمار ہو چکا ہوں، چند دنوں کا مہمان نظر آتا ہوں۔ خوش نصیبی تھی کہ مرنے سے پہلے ماں کا چہرہ دیکھ کر مرتا، ان کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا، لیکن آج میری ماں مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ بڑھاپا ایک مجبوری کا نام ہے، بڑھاپا عاجزی ہے، بڑھاپا زندگی کے ہر وہ شخص کا آخری سہارا، آخری مرحلہ ہے جو اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بوڑھے انسان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوتا ہے، لوگ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ دادا، نانا، بابا، چاچا ایسے ناموں سے عزت و احترام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ایک اجنبی شخص بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن نوجوانی ایسی چیز ہے، لڑکپن ایسا مرحلہ ہے کہ لوگ جہاں سے دیکھو وہاں سے اس عمر کے اس مرحلے کے بچوں کو پھٹکارنے دھتکارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج جو معاشرے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی جا رہی ہے، لوگوں کا یہ رونا ہوتا ہے کہ بڑوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی لوگ عزت نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں، سرکاریں ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے وہاں پناہ دے رہی ہیں، نوجوان بچے عیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا یا بوڑھوں کا یہ حال ہو رہا ہے، ان سے کہیں زیادہ برا حال جوانوں کا ہے۔ بوڑھوں کو تو کوئی سہارا دے دیتا ہے، اولڈ ایج ہوم جیسی جگہ تو بنا دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ گانجا پینے والے نوجوان بچے، یہ چوریاں کرنے والے بچے، یا آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے بچے، یہ تعلیم سے دوری اختیار کر کے آوارہ گھومنے والے لڑکے، یہ جب بھی تماشا کرنا ہو وہاں بڑی بھیڑ کے ساتھ آنے والے بچے، یہ کون ہیں؟ یہ بھیڑ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب بھی بدعت و خرافات کا میلہ لگانا ہو سارے بچے گھروں سے نکل کر جاتے ہیں، مساجد میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، بچے مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ آخر یہ بچے اس راستے پر گئے کیسے؟ کون ہے ان بچوں کا ذمہ دار؟
یہ بچے جو آج غلط راہ پر جا رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی نگرانی کس کے ذمہ تھی؟ کس نے ان کو اس راستے پر لایا ہوا ہے؟ آج ہر ایک کو شکایت ہے کہ بچے برابر راستے پر نہیں آتے، بچے بگڑ گئے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے گھروں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے جب سنا تو اس کے ماں باپ نے اسے سنایا، جب اس نے کچھ بولنا سیکھا تو اس کے ماں باپ نے اسے بولنا سکھایا، اس نے جو کچھ سمجھا اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا، جب وہ ایک قدم آگے بڑھا تو اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر وہ آگے بڑھا۔ جو ہر کام میں حتیٰ کہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کا محتاج تھا، آخر وہ بچہ بگڑا کیسے؟ آج وہ بچہ غلط راہ پر کیوں جانے لگا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذمہ دار بتاتے ہیں۔ کون شخص ہے جس نے یہ جرم کیا ہے؟ یہ بچے جو بگڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر، آخر ان کے ذمہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی سی ایم ہے، کوئی پی ایم ہے، یہ حکومتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جنتوں سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، نبی نے فرمایا بچہ تو پاک تھا، بچہ تو بڑا اچھا تھا، اس نے کبھی برا دیکھا نہیں تھا، برا سنا نہیں تھا، برا بولا نہیں تھا۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں، انہوں نے ان کی زبانیں خراب کر دی، ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کی آنکھوں کو بگاڑ دیا، ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کے اخلاق کو برباد کیا ہے، ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، نبی کہتے ہیں ماں باپ نے اسے یہودی بنایا، ماں باپ نے اسے نصرانی بنا دیا، ماں باپ نے مجوسی بنا دیا، بچہ تو مسلمان تھا، بچہ تو اسلام پر تھا، اللہ کو مانتا تھا، ماں باپ نے رب کا باغی بنا دیا۔ بھلا بتائیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو رب کا باغی بنا سکتے ہیں وہ اپنا نافرمان نہیں بنا سکتے؟ وہ معاشرے کا بگڑا ہوا نہیں بنا سکتے؟ آج دیکھیے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے شر اور فساد پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بدعت و خرافات انجام دیے جا رہے ہیں، جتنا لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، یہ سب کسی نہ کسی کے ماں باپ ہیں، یہ سارے کام کرنے والے یہ ماں باپ ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے 2-2 3-3 بچوں کی مائیں اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بچے اس ماں کے بچے ہیں۔ کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کے 2-3 اولادیں ہیں، وہ اپنے معشوقہ کی چکر میں ماں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں کرنے والے، یہ بڑے بڑے فراڈ کرنے والے، یہ زمینوں پر قبضے کرنے والے، یہ لوگوں کے حقوق مارنے والے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والے، یہ لوگوں کا ہڑپنے والے، یہ 1 2 سال کے معصوم بچے نہیں ہیں، یہ 40 50 60 70 90 سال کے بڈھے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے، ایسے فراڈی کام کرنے والوں کے گھر میں جو بچے پلیں گے، ان کی ماؤں کا جو بچے دودھ پئیں گے، بتاؤ بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ ایک قاضی کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا گیا،
جرم یہ تھا کہ اس بچے نے چوری کیا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کب سے چوری کر رہے ہو؟ کہا قاضی صاحب بچپن سے ہی کر رہا ہوں، پکڑا کبھی نہیں گیا، آج پکڑا گیا ہوں۔ کہا اب اس کے بعد چوری نہیں کر سکو گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ چوری کے جرم میں آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ چور پریشان ہو گیا، اب میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ افسوس کرنے لگا۔ افسوس کرتے ہوئے قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہے، قاضی صاحب میری ایک درخواست ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری اگر گزارش مان لو تو پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ میرا ہاتھ کاٹیے مجھے منظور ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی زبان کاٹی جائے، جس کی گود میں پلا بڑا، میں چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا تھا، پڑوس سے مرغی کے انڈے چوری کر کے لاتا تھا، میری ماں خوش ہوتی تھی، میری ماں خوش ہوتی تھی، میں جھوٹ بولتا تھا، ماں خوش ہوتی تھی۔ اگر ماں نے مجھے اسی وقت کان پکڑ کر سمجھا دیا ہوتا کہ بیٹا چوری کرنا جرم ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو شاید آج یہ راستے پر میں نہ آتا۔ آج کتنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے یہ شکایت ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اتنے ماں باپ جو بے دینی کے راستے پر جا رہے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہو چکے ہیں جن کو نماز کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں لوگ درگاہوں کا چکر مار رہے ہیں، سودی کاروبار میں ملوث ہیں، بڑے بڑے جرائم ایک لوگوں کا مرڈر کر رہے ہیں۔ یہ ایسے بوڑھے ماں باپ کو، بوڑھے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھلا یہ نئی نسل کیا کہے گی؟ ہمارے شہر کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، بوڑھے لوگوں کو جیل میں گھسیٹا گیا ہے، نوجوان کہہ رہے ہیں یہ چچا جیل میں جا رہے ہیں۔ کیا کیا ہے چچا نے؟ کہا مرڈر کیا ہے، پیسوں کے واسطے، زمینوں کے واسطے، فنا کے واسطے یہ مرڈر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ 10 سال 12 سال 15 سال کے جو بچے جو ابھی اسکول میں ABCD پڑھنا سیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کیا تصور کریں گے کہ ہم کیسے بزرگوں کی بستی میں آباد ہیں، ہم کیسے بڑوں کے گھروں میں پل رہے ہیں، ہم کیسے بزرگوں کے محلوں میں رہتے ہیں جہاں کے بزرگ اتنے زیادہ برائیوں میں ملوث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا الا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب ذمہ دار ہو، تمہارے گھر میں جو بچے ہیں ان کے تم ذمہ دار ہو، بیٹیوں کے ذمہ دار تم ہو، بیٹوں کے ذمہ دار تم ہو، بیویوں کے ذمہ دار تم ہو، ماں سے بھی کہا اور باپ سے بھی کہا، دونوں تم ذمہ دار ہو۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا قیامت میں تم سے تمہارے ان نوجوان بچوں کے بارے میں برابر پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ غلط راستے پر کیوں جا رہے ہیں، یہ نمازوں میں کیوں نہیں آتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ تعلیم و تربیت سے آج جوانی میں دور ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچپن سے ہی ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ لقمان علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کتنے بزرگ ایسے ہیں جو شرکیہ کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کی اسی پر تربیت کر رہے ہیں۔ ابھی کل میں نے سنا اس شہر کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اس شہر کے عمر دراز 90 سال کی عمر قریب میرا اندازہ ہے، 90 سال کے آدمی ہیں،
مفتی صاحب ہیں جو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں انقلاب سے پہلے وہاں عید میلاد کے خطبے ہوا کرتے تھے، عید میلاد کے خطبے ہوا کرتے تھے۔ حیدرآبادیوں تم بھی خطبے کرو، 2 خطبہ مساجد میں عیدگاہوں پر۔ 90 سال کی عمر کے کم سے کم وہ مفتی صاحب ہیں۔ یہ 90 سال کا بوڑھا انسان اگر یہ نئی نسل کو یہ پیغام دے کر مرے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا قوم ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہے؟ انہی لوگوں پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ جن پر بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ اپنی زبان سے میڈیا میں بیٹھ کر اپنی قوم کو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ اگر اس آدمی کے ماننے والے 1 لاکھ لوگ ہوں گے تو 1 لاکھ لوگ یہ برائی کا ارتکاب کرتے رہنے والے ہیں۔ وہ جائیں گے، ان کا وارث بولے گا، وارث جائے گا، اس کا وارث بولتا رہے گا، نسل در نسل۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن نے بھی کہا تھا کہ تم بڑوں کے فرما بردار مت بنو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنو۔ جب تم سے کہا جائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے، جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس پر عمل کرو۔ تو وہ کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو ہمارے باپ دادا کے، بزرگوں کے، بڑوں کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کی بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ بزرگ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، بوڑھا ہے تب بھی، آدمی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ایک بچے کی تربیت صحیح نہیں کی جس کی وجہ سے آئندہ 60-70 سال اس کے برباد ہوں گے۔ کسی کے پاس 4 بچے ہیں، اس نے 4 بچوں کی تربیت اگر صحیح نہیں کی ہے، یہ 4 بچوں کی نسلیں برباد ہوگی۔ یہ اکیلا ایک آدمی کل قیامت میں اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آپ کے بیٹے اگر غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو دعائیں کرنی پڑے گی، رب سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لا کر پھر اس دنیا سے آپ کو رخصت ہونا پڑے گا، تب جا کے یہ اولادیں آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ ورنہ یاد رکھنا، ہم نے تو کتنے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ آج بھی کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو کوستے ہیں، کیا کیا میرے ماں باپ نے، فلاں کو تو عالم بنایا، فلاں کو فلاں تعلیم دی، فلاں کی اچھی تربیت کی، میرے ساتھ میرے ماں باپ نے کیا کیا؟ میرے ماں باپ خود ہی ویسے تھے۔ آپ مرو گے تو آپ کی اولادیں آپ کے خلاف بد دعائیں کرے گی۔ اس لیے نبی نے کہا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ بچوں کے ساتھ خاص طور پہ برا برتاؤ نہ کرو، بچوں کو ہلکے میں نہ لیں، ان کو غفلت کا شکار نہ ہونے دیں، غلط راہ پر انہیں جانے نہ دیں۔ یہ لگام آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دی تھی، آپ کے ہاتھ میں دی تھی۔ ان کی آنکھیں، ان کا کان، ان کی زبانیں، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا، کچھ سنا نہیں تھا، مکمل پاک تھے۔ خالی بچہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گود میں دیا ہوا تھا۔ اب اس میں جو اچھا بھرا وہ آپ ذمہ دار، ان میں جو برائی بھرے گی آپ اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔